شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نصیب ٹی وی کے دیکھنے والے تمام دوستوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ جو میاں بیوی خالی پیٹ ہم بستری کرتے ہیں ان کا بچہ ذہین پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی بھی بیماری ہے تو گائے کا گوشت نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ بیمار افراد کے لیے گائے کا گوشت زہر کے برابر ہوتا ہے۔ جو لڑکیاں چاہتی ہیں کہ وہ خوبصورت اور فٹ رہیں وہ گائے کا دودھ پیا کریں۔ جن لڑکیوں کی چھاتیاں چھوٹی ہوتی ہیں وہ گائے کا گھی اپنی چھاتی پر لگایا کریں، اس سے ان کی چھاتی کافی حد تک بڑھ جائے گی۔ لڑکیوں کی عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے شادی نہیں ہو رہی، وہ یہ ٹوٹکا استعمال کریں۔ ابلے ہوئے چاولوں کے پانی میں دودھ اور شہد ملا کر روزانہ چہرے پر لیپ کریں۔ 4 دن کے بعد چہرہ عمر کے لحاظ سے 10 سال کم نظر آئے گا۔ نہار منہ ادرک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا منہ میں ڈال کر اس کو چبا لیا کرو۔ 100 سال تک بدن میں کمزوری محسوس نہیں ہوگی۔ ایک ہی جگہ پر 3 گھنٹوں سے زیادہ مت بیٹھیں، اس سے جسم کمزور ہونے لگتا ہے۔ جتنا ہو سکے لکڑی کی کرسی یا بینچ وغیرہ پر کم بیٹھا کریں، کیونکہ یہ آپ کو جسمانی لحاظ سے بہت ہی نقصان پہنچاتی ہے۔ کھانا کھانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ کھانا کھاتے وقت درمیان میں پانی نہ پئیں۔ درمیان میں پانی پینے سے آپ کا پیٹ پانی سے بھر جائے گا اور آپ کھانا نہیں کھا پائیں گے۔ کیلا کھاتے وقت یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کیلا کھانے کے فوراً بعد پانی نہ پئیں، کیونکہ اس سے آپ کا پیٹ خراب ہو سکتا ہے۔ چائے پینے کے فوراً بعد پانی پینے سے اجتناب کریں۔ جن افراد کے جوڑوں میں درد رہتا ہو لسی اور دوسری ٹھنڈی چیزیں کھانے سے پرہیز کریں۔ کچھ عورتیں چولہے پر کھانا پکاتے وقت پاؤں کے بل بیٹھ کر کھانا پکانے لگتی ہیں۔ بالکل ایسا نہ بیٹھا کریں، کیونکہ ایسے بیٹھنے والی عورتوں کی نظر جلدی کمزور ہو جاتی ہے اور اس کا سیدھا اثر آپ کے دماغ پر ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کہیں دوسرے شہر میں جانا پڑے تو سب سے پہلے وہاں جا کر اسی شہر کا ایک پیاز کھائیں، اس سے اس شہر کی تمام بیماریاں آپ سے دور رہیں گی۔ سیب کا رس پینے سے اعضائے ہضم پر پتلی تہ چڑھ جاتی ہے اور اس تہ کی وجہ سے گیس پیدا نہیں ہوتی۔ بچوں کو پیٹ کی بیماریوں میں روزانہ سیب کھلائیں۔ کیلا کھانا گردوں کی ناقص کارکردگی کو بہتر کرتا ہے۔ پیشاب میں جلن رہتی ہو تو دہی کا استعمال کریں۔ ماہواری میں روزانہ نہار منہ 1 گلاس پانی کا پینا چاہیے۔ لوز موشن کا مسئلہ ہو تو چھلکے سمیت کیلا کھانا چاہیے۔ اگر سر میں خشکی ہو تو انڈے کی سفیدی سر پر لگائیں۔ اگر آپ کو لیکوریا بیماری کا مسئلہ ہو تو کچی گری کا 3 انچ کا ٹکڑا روزانہ کھانے سے یہ بیماری جلدی دور ہو جائے گی۔ جو لوگ تمباکو نوشی چھوڑنا چاہتے ہیں وہ اپنی جیب میں 1 لیمو رکھا کریں، اور جب بھی سگریٹ پینے کا آپ کا دل کرے تو لیمو چوس لیا کریں۔ رات کو سونے سے پہلے 1-2 الائچی کھا لینے سے ناک اور منہ ہمیشہ صاف رہتے ہیں۔ اگر پھیپھڑوں سے خون آنے کا مسئلہ ہو تو تبا شیری چھوٹی الائچی اور مصری کا ہم وزن سفوف بنا لیں اور نصف چمچ صبح اور شام تازہ پانی میں پئیں۔ نکسیر کے لیے انار کا پانی بطور نسوار استعمال کریں۔ ہلدی اور گندم کا آٹا برابر وزن ملا کر اس کو گائے کے کچے دودھ میں سفوف بنا لیں اور رات کو چہرے پر لگائیں۔ آپ کا چہرہ نکھر اٹھے گا۔ اگر آنکھوں سے پانی آتا ہو تو بادام اور الائچی کو کوٹ کر کھانے سے پانی رک جائے گا۔ پیٹھے کی مٹھائی کے 2 ٹکڑے روزانہ کھانے سے یا پیٹھے کا رس پینے سے پیشاب میں جلن دور ہو جاتی ہے۔ اگر قبض کا مسئلہ ہو تو سیب کا مربع کھانے سے قبض دور ہو جاتی ہے۔ ہیپاٹائٹس کا مسئلہ ہو تو نوشادر 3 تولہ، ریون چینی 5 تولہ، ان سب کو ملا کر شام اور دوپہر اور صبح کو 1 چمچ کھانے سے ہیپاٹائٹس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ شوگر کے مریض ہیں تو کچی بند گوبھی روزانہ صبح نہار منہ کھانے سے شوگر کا مرض دور ہو جائے گا۔ 1 لیمو میں 2 چھوٹے سوراخ کریں، اس میں چھوٹے چھوٹے مصری کے ٹکڑے ڈال لیں، پھر اسے سلور فوائل میں لپیٹ دیں اور اب لیمو کو تقریباً 30 سیکنڈ کے لیے چولہے پر رکھیں اور پھر ٹھنڈا کر کے فریج میں رکھ لیں۔ استعمال کرتے وقت اس کے 1 یا 2 قطرے چہرے پر لگایا کریں، اس سے چہرہ فوراً کھل اٹھے گا۔
آنکھوں کے ارد گرد اگر سیاہ حلقوں سے نجات کے لیے آنکھوں کی بیرونی سطح پر روغن اور بادام کا تیل لگائیں۔ انگور میں ایک ایسا غذائی جز موجود ہے جو سرطان کی خلوص کو بڑھنے اور پھیلنے سے روکتا ہے۔ دودھ میں ہلدی ڈال کر پینے کے 4 فائدے۔ نمبر 1، ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ نمبر 2، درد کو برداشت کرنے کی طاقت آتی ہے۔ نمبر 3، معدے کی صفائی ہوتی ہے۔ اور نمبر 4، ذہنی صلاحیت بڑھتی ہے۔ تو دوستو اب چلتے ہیں آج کی امیزنگ اور سبق آموز کہانی کی جانب۔ جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے اینڈ تک۔ میں 8 ماہ کی حاملہ تھی۔ طوفانی بارش ہو رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھٹکنے لگا۔ دروازہ کھولا تو ایک بوڑھی عورت جس نے ہاتھ میں بیگ پکڑا ہوا تھا مجھے کہنے لگی، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا بچہ صحیح سلامت پیدا ہو تو میرا یہ بیگ اپنے پاس سنبھال کے رکھنا۔ میں 1 ماہ کے بعد لے جاؤں گی، اور خبردار اسے کھولنا مت ورنہ تمہارا بچہ مردہ پیدا ہوگا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ بیگ پکڑ لیا۔ میری ڈلیوری کا وقت تھا کہ ساس نے غلطی سے وہ بیگ کھولا تو میری چیخ نکل گئی۔ اس بیگ میں تو اس دن موسم بے حد خراب تھا۔ آسمان کالے سیاہ بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ بجلی کڑک رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا گرج چمک کے ساتھ طوفانی بارش ہوگی۔ شام ہو رہی تھی اور میں اپنے گھر میں اکیلی تھی۔ میرا شوہر وارث آفس میں تھا جبکہ ساس اپنی بیٹی کے گھر گئی ہوئی تھی۔ وارث نے کہا تھا کہ شام کو واپس آتے وقت وہ اپنی ماں کو لیتا آئے گا۔ شام تو ہو چکی تھی لیکن ان کی واپسی نہیں ہوئی۔ جب بجلی کڑکتی تو میرا دل دہل جاتا۔ مجھے آسمانی بجلی کی گرج سے خوف آتا تھا۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ وارث اور میری ساس جلدی سے گھر آئیں۔ کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ جیسے ہی بارش شروع ہوئی تو چند لمحوں کے بعد لائٹ بھی چلی گئی اور میں صحن میں کھڑکی کھولے طوفانی بارش کو دیکھنے لگی۔ دفتن بیرونی دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی تو میں ڈر گئی۔ دستک دینے والے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ بہت جلدی میں ہو۔ میں سمجھ گئی کہ وارث اور میری ساس آ گئے ہوں گے۔ میں نے چھتری اٹھائی اور آرام آرام سے چلتی بیرونی دروازے کی طرف بڑھی۔ دراصل میں 8 ماہ کی حاملہ تھی، اس لیے مجھ سے تیز تیز نہیں چلا جا رہا تھا۔ دروازے پر مسلسل دستک ہو رہی تھی۔ میں نے کہا اچھا آ رہی ہوں۔ میں نے دروازہ کھولا تو میں دہل گئی۔ باہر میری ساس اور وارث کی بجائے ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی جس کے ہاتھ میں کالے رنگ کا ایک بیگ تھا۔ میں اس عورت کو نہیں جانتی تھی اور نہ ہی وہ ہمارے محلے کی تھی۔ میں نے اسے پوچھا کہ جی فرمائیے آپ کون ہیں اور کس سے ملنے کے لیے آئی ہیں؟ مجھے سرتا پاؤں دیکھنے کے بعد بوڑھی عورت کہنے لگی، لڑکی یہ میرا بیگ رکھ لو، میں 1 مہینے کے بعد آ کر تم سے لے جاؤں گی۔ یہ کہہ کر اس نے بیگ میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے حیرت بھری نظروں سے بیگ کی طرف دیکھا اور پوچھا، آنٹی اس میں کیا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ میرے پاس تمہارے سوالوں کے جواب دینے کا وقت نہیں، لڑکی بس تم یہ بیگ اپنے پاس سنبھال کر رکھو۔ میں پوچھنا چاہا کہ اس بیگ میں کیا ہے لیکن اس نے میری بات کاٹ دی اور کہنے لگی، لڑکی تم بہت بولتی ہو، سنو اگر تم نے اس بیگ کو کھولنے کی کوشش کی تو تمہارے لیے بہت برا ہوگا، ساری زندگی پچھتاتی رہو گی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا بچہ صحیح سلامت اس دنیا میں آئے تو اس بیگ کو ہرگز نہیں کھولنا، اور نہ بیگ کھولنے کی صورت میں تمہارا بچہ مردہ پیدا ہوگا۔ غفلت مت کرنا۔ میں اس عورت سے بیگ نہیں لینا چاہتی تھی لیکن اس نے مجھے زبردستی بیگ پکڑا دیا اور پھر ایک طرف تیز تیز چل دی۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور حیران و پریشان سی بیگ اٹھائے کمرے میں چلی آئی۔ میں نے بیگ کو میز پر رکھا اور غور سے دیکھا، وہ عام سا بیگ تھا۔ بوڑھی عورت کی باتیں باز گشت بن کر میرے کانوں میں گونج رہی تھی اور مجھے بڑا خوف آ رہا تھا۔ پتہ نہیں اس بیگ میں کیا تھا کہ اس عورت نے مجھے بیگ کھولنے سے منع کر دیا۔ مجھے خود پر غصہ آنے لگا، میں اس عورت کو جانتی تک نہ تھی، پھر میں نے اس سے بیگ کیوں کر لے لیا؟ اگر وارث کو پتا چلا کہ میں نے ایک انجان عورت سے بیگ لیا ہے تو وہ ناراض ہوگا۔ طوفانی بارش رکنے کی بجائے بڑھتی جا رہی تھی جس سے ہمارے گھر کے صحن میں پانی جمع ہو گیا تھا۔ لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے اندھیرا پڑ گیا۔ دفتر میرے دماغ میں خیال آیا کہ مجھے بیگ کو کھول کر دیکھنا چاہیے کہ آخر اس بیگ میں ہے کیا، لیکن پھر جب بوڑھی عورت کی باتیں میرے دماغ میں گونجی کہ بیگ کھولا تو تمہارا بچہ مردہ پیدا ہوگا، تو میں نے بیگ کھولنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ میں نے بیگ کو بیڈ کے نیچے چھپا دیا۔ میں کرسی پر بیٹھی تھی کہ بیرونی دروازے پر دوبارہ زور زور سے دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو وارث اور میری ساس آئے تھے۔
مجھے پریشان دیکھ کر وارث نے پوچھا، یہ تمہارے چہرے پر ہوائیاں کیوں اڑ رہی ہیں؟ کیا ڈر لگ رہا ہے؟ میں نے بامشکل خود پر قابو پایا اور کہنے لگی، ہاں وارث، آپ کو پتا تو ہے مجھے اندھیرے سے خوف آتا ہے، پھر اوپر سے طوفانی بارش ہو رہی ہے، آپ نے آ جانے میں بہت دیر لگائی ہے۔ وارث نے پیار سے مجھے اپنے ساتھ لگایا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں جانتا تھا میری پیاری بیوی ڈر گئی ہوگی، لیکن کیا کرتا، راستے میں جگہ جگہ اتنا پانی جمع ہو چکا ہے کہ گزرنا محال ہے۔ اچھا خیر، اب آ گیا ہوں تو تمہیں پریشان اور ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ورنہ تمہارے خوف کا اثر ہمارے آنے والے بچے پر پڑے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرا بچہ ڈرپوک پیدا ہو۔ اس کی بات سن کر میں بھی مسکرا دی، لیکن میرا ذہن اسی بیگ کی طرف ہی اٹکا ہوا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں خوف کو اپنے دل سے نکال دوں گی۔ وارث اور میری شادی 1 سال پہلے ہوئی تھی۔ ہم دونوں چچا زاد کزن تھے۔ ہمارے والدین نے بچپن سے ہی ہمیں ایک دوسرے سے منسوب کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہمارے بڑے ہونے پر ہمارے والدین نے ہماری شادی کر دی۔ وارث محکمہ پولیس میں اکاؤنٹس کے شعبے میں ملازمت کرتا۔ میرے سسر حیات نہ تھے، وہ بھی پولیس میں ہی تھے، اور انہوں نے ہی وارث کو پولیس میں بھرتی کرایا تھا۔ ساس کے نام پر 2 مکان تھے جو کرائے پر چڑھے ہوئے تھے۔ ہمیں روپے پیسوں کی کوئی کمی نہ تھی۔ میں 8 ماہ کی حاملہ تھی اور اگلے مہینے میری ڈیلیوری ہونی تھی۔ میری ساس اور میرا شوہر میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ میری ساس بھی بہت اچھی تھی، ان کا ایک ہی بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ وارث کی بہن اس سے بڑی تھی اور 2 بچوں کی ماں تھی۔ اگلی صبح وارث آفس چلا گیا تو میرا دماغ اچانک بیگ کی طرف چلا گیا۔ ایک بار پھر میں تجسس میں مبتلا ہو گئی۔ ساس گھر کے کام کاج میں مصروف تھی۔ میری حالت کے پیش نظر وہ مجھ سے گھر کے کام کاج نہیں کراتی۔ میں نے سوچا کہ اس بیگ کے کھولنے سے بھلا میرے بچے پر کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ یہ تو دقیانوسی باتیں ہیں، دیکھنا تو چاہیے کہ آخر اس بیگ میں ہے کیا۔ یہ سوچ کر میں بیڈ کے نیچے سے بیگ گھسیٹ کر نکالا اور اس کی طرف دیکھتی رہی۔ میرے دل میں عجیب عجیب سے وسوسے آ رہی تھے، وجود پر کپ کپاہٹ طاری تھی۔ دل کہہ رہا تھا کہ بیگ کو کھول دوں، دماغ منع کر رہا تھا۔ دل اور دماغ کی جنگ میں کئی منٹ گزر گئے، پھر میں نے دل کی بات مانتے ہوئے بیگ کھولنا ہی چاہا کہ اسی وقت مجھے ساس کی آواز سنائی دی، حلیمہ، حلیمہ بیٹی۔ میں نے جلدی سے بیگ واپس بیڈ کے نیچے چھپایا اور اٹھ کر بیڈ کی چادر درست کرتے ہوئے کہنے لگی، جی امی آتی ہوں۔ مجھے قدموں کی چاپ سنائی دی تو میں سمجھ گئی کہ ساس میرے کمرے کی طرف آ رہی ہیں۔ پھر میرے کمرے سے نکلتے ہی پہلے ہی ساس کمرے میں آئی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ کپڑے تھے جو مجھے دیتے ہوئے کہنے لگی، بیٹی یہ تمہاری نند فردوس نے کچھ کپڑے دیے تھے، اس نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، کہہ رہی تھی اگر بیٹی ہوئی تو اس کے کام آ جائیں گے، ورنہ بیٹا ہونے کی صورت میں انہیں رکھ دینا، جب بیٹی ہوگی تو وہ پہن لے گی۔ تم تو جانتی ہو فردوس کو بیٹیاں بہت اچھی لگتی ہیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کپڑے لے کر اپنے پاس رکھ لیے۔ کپڑے بہت خوبصورت تھے اور میری نند نے خود ہی بنائے تھے کیونکہ وہ درزن بھی تھی۔ تو 3 دن گزر گئے لیکن میرا دھیان اس بیگ کی طرف سے بالکل نہیں ہٹ سکا۔ میں اٹھتے بیٹھتے اور سوتے جاگتے اسی بیگ کے متعلق ہی سوچتی۔ اس بوڑھی عورت نے مجھے 1 مہینے کا وقت دیا تھا کہ 1 مہینے کے بعد میں آ کر یہ بیگ لے جاؤں گی۔ اس کی دی ہوئی وارننگ بھی تو مجھے یاد تھی، لیکن میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ موقع ملتے ہی میں بیگ کو کھولوں گی اور دیکھوں گی کہ آخر اس میں ہے کیا۔ میں نے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا۔ میری ساس ہر وقت گھر پر ہوتی، اس لیے اس کی موجودگی میں بیگ کھولنا ممکن نہ تھا۔ اگر میں دروازہ بند کر کے بھی بیگ کھولتی تو ساس مشکوک ہو سکتی تھی۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ میری کسی حرکت سے کسی شک میں مبتلا ہوں۔ پتہ نہیں اس کے دل میں کیا کیا خیالات پیدا ہوں گے۔ 1 ہفتہ گزر گیا لیکن مجھے بیگ کھولنے کا موقع نہیں مل سکا کیونکہ میری حالت کے پیش نظر ساس وقفے سے مجھے دیکھنے کے لیے کمرے میں آتی۔ کبھی کبھی مجھے ڈر لگتا کہ کہیں اس بیگ میں کوئی غیر قانونی چیز نہ ہو جس کا سارا الزام مجھ پر عائد ہو جائے اور میں بے گناہ ماری جاؤں۔ مجھے وارث کی طرف سے بھی دھڑکا لگا رہتا، کہیں اس کی نظر اچانک پر اسرار بیگ پر نہ پڑ جائے، کیونکہ اس کا سفری بیگ بھی بیڈ کے نیچے پڑا تھا۔ جب وہ سفر پر جاتا تو اپنا بیگ لے کر جاتا۔ کچھ عرصہ پہلے بھی اسے آفس کے کام کی طرف سے لاہور جانا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ سفر پر جائے گا، لیکن اس نے میری حالت کے پیش نظر آفس والوں سے معذرت کی۔ اس کی جگہ کسی دوسرے آدمی کو بھیجا گیا۔ اگر وہ سفر پر جاتا تو میں رات کو جب ساس سو جاتی تو بیگ کھول کر دیکھ سکتی تھی۔
इसी तरह बैग का राज खुल जाता। मेरे पास उस बूढ़ी औरत का भी नंबर नहीं था, वरना उसे फोन करके कह देती कि आओ और अपना बैग ले जाओ। अगर वो किसी की नजर में आ गया तो मैं जिम्मेदार नहीं होंगी। एक दिन वारिस मोबाइल फोन खोले बैठा था कि उसकी सिम फर्श पर गिर के सिम तलाश करते करते उसने बेड की चादर उठाकर झांका तो उसे सिम मिल गई, लेकिन उसकी नजर बैग पर भी पड़ के उसने बैग घसीटकर बाहर निकाला और कहने लगा, हलीमा ये किसका बैग है? बैग का सुनकर मेरे दिल की धड़कन यकदम बढ़ी और मैं उठकर बेड की दूसरी तरफ गई। मुझे फौरी तौर पर यही सूझा कि मैं अपनी किसी सहेली का नाम दे देती हूँ। मैंने कहा, वारिस ये बैग मेरी सहेली फरजाना का है। वारिस के चेहरे पर हैरत लहराई। उसने पूछा, उसका बैग हमारे घर में क्या कर रहा है? वो बैग कब रखवा कर गई थी? मैं जानती थी कि वारिस तफ्तीश जरूर करेगा, क्योंकि वो पुलिस मैन जो हुआ। पुलिस वालों को कोई चीज मशकूक लगती है तो वो तफ्तीश शुरू कर देती हैं और उस वक्त तक सुकून नहीं लेते जब तक मामला हल नहीं होता। मैंने कहा कि पिछले दिनों वो अपना बैग रखवा कर गई थी, इसमें उसकी कुछ जरूरी चीजें हैं। उसके घर में जगह नहीं थी, इसलिए मेरे पास लेकर आई। आप तो जानते हैं कि वो मेरी बचपन की सहेली है, इसलिए मैं इसे इनकार नहीं कर सकती। आप परेशान न हो, इसमें चर्स वगैरह नहीं भरी हुई, इसे वापस वहीं रख दे जहां से इसको उठाया है। वारिस ने कंधे उचकाते हुए बैग बेड के नीचे रख दिया। मैंने एक लंबी सांस ली। शुक्र है उसने बैग खोलने पर इसरार नहीं किया, वरना मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता। वारिस अपने मोबाइल फोन में मसरूफ हो गया। दिन गुजरते जा रहे थे और मेरी डिलीवरी में 2 हफ्ते बाकी रह गए। एक दिन मैं सास के साथ लेडी डॉक्टर के मामूल का टेस्ट कराकर क्लिनिक से निकली ही थी कि मेरी सास को कोई काम याद आया। उसने मुझे क्लिनिक में बैठने का कहा और खुद बाहर चली गई। मैं सास की वापसी का इंतजार कर रही थी कि दफ्तन एक बूढ़ी औरत मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने उसकी तरफ कोई तवज्जो ना दी, लेकिन जब उसने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे अपनी तरफ मतवज्जा किया तो मैंने गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखा। अगले ही पल मेरी हैरत की इंतहा न रही। वो बूढ़ी औरत वही थी जिसने तूफानी बारिश में मुझे अपना बैग दिया था। मैंने सरसराती आवाज में कहा, आंटी आप? जवाब में उसने ज़ेरेला मुस्कुराते हुए पूछा, मेरा बैग तो महफूज है ना? तुमने उसे खोला तो नहीं? मेरे मुंह से बेसाख्ता निकल गया, नहीं आंटी, मैंने बैग नहीं खोला। पुलिस आप वो बैग वापस ले जाएं। मैं उस बैग की वजह से बहुत परेशान हूँ। वो बूढ़ी औरत ज़ेरेला मुस्कुराई और कहने लगी, फिक्र ना करो, मैं 2 हफ्ते के बाद आकर बैग ले जाऊंगी। और एक बार फिर खबरदार कर रही थी कि उस बैग को खोलने का ख्याल भूले से भी दिल में ना लाना, वरना तुम्हारा बच्चा मुर्दा पैदा होगा। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत वहां से चली गई और मेरे वजूद में खौफ की लहरें दौड़ गई। एक बार फिर मेरा दिमाग बैग की तरफ भटक गया था। क्या था आखिर उस बैग में जिसे खोलने की सूरत में मेरा बच्चा मुर्दा पैदा हो सकता था? वो औरत मुझे परेशानी में मुब्तला करके कुछ देर के बाद सास आई और मैं उसके साथ घर की तरफ रवाना हो गई। घर पहुंचकर भी मैं खौफ से भरी नजरों से बैग को देखती रही। मेरे दिमाग में आया कि मुझे इस बारे में वारिस को बता देना चाहिए। छुपाने का कोई फायदा नहीं होगा, जो होगा बाद में देखा जाएगा। मैं फिर अपने फैसले से पीछे हट गई, क्योंकि मुझे अपना बच्चा अजीज था। वारिस को भी औलाद की ख्वाहिश थी। वो पहले बच्चे को लेकर बहुत एक्साइटेड था। मैं नहीं चाहती कि उसकी खुशियों को किसी की नजर लगे, इसलिए मैंने दिल पर पत्थर रखकर खामोश रहना बेहतर समझा। बच्चे की डिलीवरी का वक्त करीब आता जा रहा था और मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी। सास ने मेरे लिए पहले ही बैग तैयार करके मेरे बेड के नीचे रखवा दिया, ताकि जब डिलीवरी का वक्त आए तो किसी वक्त परेशानी ना हो। लेडी डॉक्टर ने चेकअप के बाद बताया कि डिलीवरी नॉर्मल होगी। पहले महीने से लेकर 9वें महीने तक औरत कितनी अजियत से गुजरती है, इसका मुझे बाखूबी इल्म था और अंदाजा हो चुका था। लेकिन खुशी बहुत थी कि अल्लाह पाक बिन मांगे हमें औलाद की नेमत से नवाज रहा है। माँ बनना भी एक हसीन एहसास होता है और मैं इस एहसास से सरशार थी। मैं और वारिस अंदाजा लगा रहे थे कि बेटी होगी या बेटा। मैं कहती कि बेटा होगा, वारिस कहता कि बेटी होगी। फिर हम अल्लाह पर छोड़ देते कि जो भी होगा हमें मंजूर है। सास ने भी बेटा या बेटी दोनों के लिए कपड़े बनवा कर रख लिए थे, लेकिन बैग का ख्याल था कि मेरे जहन से महव ही नहीं होता। 1-2 दिन गुजरे थे कि फिर मेरे दिमाग के पर्दे पर बैग का आक्स उभर आता और मैं बेचैन हो जाती। बूढ़ी औरत ने 1 महीने का वक्त दिया था और 1 महीना खत्म होने के बाद 1 हफ्ता बाकी रह गया। मैं चाहती थी कि मेरी डिलीवरी से पहले वो औरत आकर अपना बैग ले जाए, ताकि मेरे दिलो दिमाग से उसका बोझ उतरे, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था।
ہر کام اپنے وقت پر ہی ہوتا، اور ہوتا وہی ہے جو میرا رب چاہتا ہے۔ میری ڈیلیوری میں ایک دن رہ گیا تھا، رات کو میری نند آئی۔ اگلا دن وارث اور نند مجھے لے کر کلینک روانہ ہو گئے۔ ساس نے کہا کہ میں بیگ اور دوسری ضروری چیزیں لے کر کلینک آ رہی ہوں۔ تکلیف کی وجہ سے مجھے کچھ ہوش نہیں تھا۔ ساس غلطی سے میرا بیگ لانے کی بجائے بوڑھی عورت والا بیگ اٹھا کر لائی تھی۔ میرے بیگ اور بوڑھی عورت کے بیگ کی رنگت ایک جیسی تھی۔ شاید اسے پتہ نہیں چل سکا کہ وہ میرا بیگ اٹھا کر لا رہی ہے یا بوڑھی عورت کا۔ جب میری نظر بیگ پر پڑی تو سنسناہٹ کی ایک لہر میرے وجود میں دوڑ گئی۔ ساس نے یہ کیا کر دیا تھا؟ میں تکلیف میں تھی، اس لیے ساس کو نہیں بتا سکی کہ وہ کیا غلطی کر بیٹھی ہے۔ مجھے خوف محسوس ہوا اور یہ تصور ہی میرے لیے سہانے روح تھا کہ اگر میرا بچہ مردہ پیدا ہوا تو اس سے آگے میں سوچ بھی نہیں سکی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں ساس کو کیسے بتاؤں۔ جب ڈیلیوری کا وقت قریب آیا تو ساس نے بیگ کھول دیا۔ بیگ کھولتے ہی اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس کی چیخ ہی ایسی تھی کہ مجھے اپنی تکلیف بھول گئی اور میں ساکت نظروں سے سامنے کھڑی ساس کو دیکھتی رہی جو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر بیگ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کیا تھا آخر اس بیگ میں جس کی وجہ سے ساس بھی ساکت و جامد ہو گئی؟ کیا وہ امی جان؟ وارث اٹھ کر تیزی سے ساس کی طرف بڑھا۔ میں خود بھی انگشت بدنیداں تھی کہ پتہ نہیں بیگ میں ایسا کیا ہے جس نے ساس کی چیخ نکلوا دی۔ وارث نے بھی جب بیگ دیکھا تو وہ بھی انگشت بدنیداں رہ گئے۔ اچانک مجھے تکلیف ہوئی تو میرے منہ سے چیخ نکل گئی اور تب میری ساس اور وارث ہوش میں آئے۔ وارث نے ساس سے بیگ لیا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں درد سے چلاتی رہی، پھر ڈاکٹر آئی اور مجھے انجیکشن لگایا اور میری ڈیلیوری کا عمل شروع ہوا۔ ڈیلیوری کے بعد مجھے سکون آور انجیکشن لگایا تو میں نیند کی وادی میں پہنچ گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ کیا ہوا، لڑکی یا لڑکا۔ جب میں نیند سے بیدار ہوئی تو میری نند نے مجھے خوشخبری سنائی کہ آپ کا بیٹا ہوا ہے۔ بچہ میرے پہلوں میں لیٹا ہوا تھا۔ میں نے بچے کو دیکھا تو وارث کی شکل کا تھا۔ 1 گھنٹے کے بعد مجھے چھٹی مل گئی اور میں اور میری نند گھر واپس آ گئے۔ وارث گھر پر نہیں تھا۔ میں نے ساس سے پوچھا تو کہنے لگا کسی ضروری کام سے باہر گیا ہے، آتا ہی ہوگا۔ مجھے بیگ کا خیال آیا تو میں نے پوچھا امی اس بیگ میں کیا تھا؟ وہ میرا بیگ نہیں تھا، ساس نے کہا۔ مجھے بھی نہیں معلوم کہ بیگ میں کیا تھا، وارث کو پتا ہوگا، وہی آ کر بتائے گا۔ 2 گھنٹے کے بعد وارث بھی آ گیا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ بیگ میں انسانی باڈی کے پارٹس تھے۔ میں بھی چونک پڑی، باڈی کے پارٹس؟ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ یکدم میرا خیال اس بوڑھی عورت کی طرف چلا گیا جس نے مجھے بیگ کھولنے سے منع کیا تھا۔ اگر تم نے بیگ کھولا تو تمہارا بچہ مردہ پیدا ہوگا۔ ہاں، اس بیگ میں انسانی باڈی کے پارٹس تھے۔ تمہارے پاس وہ بیگ کہاں سے آیا؟ یاد آیا تم نے تو بتایا تھا کہ وہ بیگ تمہاری سہیلی فرزانہ کا ہے۔ کیا فرزانہ نے باڈی پارٹس کی سمگلنگ شروع کر دی؟ میں نے وارث کو ساری بات بتائی تو وہ حیران رہ گیا۔ مجھے شرمندگی ہو رہی تھی کہ میں نے وارث سے جھوٹ بولا تھا۔ جس دن اس نے بیگ دیکھا تھا میں اسی وقت بتا دیتی تو کوئی مسئلہ بھی نہ تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ عورت بیگ لینے یہاں آئے گی؟ وارث نے کہا۔ میں نے جواباً کہا کہ ہاں۔ اس نے مجھے 1 مہینے کا وقت دیا تھا اور 1 مہینہ پورا ہو چکا ہے۔ وہ آج کل بیگ لینے آئے گی۔ وارث کے چہرے پر چمک ابھر آئی، کہنے لگا سنو حلیمہ، اگر وہ بوڑھی عورت بیگ لینے آئے تو اسے باتوں میں لگا کر رکھنا اور ساتھ ہی مجھے میسج کر دینا۔ مجھے ایک ایسے گروہ کی تلاش ہے جو انسان کے باڈی پارٹس کی سمگلنگ کر رہا ہے۔ مردہ خانے سے لاشیں چوری ہو رہی ہیں۔ میں نے سر ہلا دیا۔ وارث بیٹے کا باپ بن کر بہت مسرور تھا، ساتھ ہی وہ اپنے فرائض بھی منصبی سے پوری ایمانداری سے ادا کر رہا تھا۔ اس بوڑھی عورت کا شدت سے انتظار تھا۔ 1 ہفتہ گزرا تھا کہ بوڑھی عورت اپنا بیگ لینے آئی۔ کہنے لگی بیٹی میں اپنا بیگ لینے آئی ہوں، مجھے میرا بیگ دے دو۔ میں نے کہا کہ آنٹی آپ بیٹھیں تو صحیح، میں بیگ دیتی ہوں۔ میں نے آپ کی ہدایت کے مطابق بیگ کو نہیں کھولا، لیکن میں جاننے کے لیے بےتاب ہوں کہ آخر اس بیگ میں کیا چیز ہے جس کی وجہ سے آپ نے مجھے بیگ کھولنے سے منع کیا۔ وہ ہنسی اور کہنے لگی کچھ خاص نہیں، بس بیگ مجھے دو۔ میں نے اسے باتوں میں لگا کر رکھا اور اسی دوران میں نے وارث کو میسج بھی کر دیا۔ بوڑھی عورت بار بار مجھ سے بیگ کا مطالبہ کر رہی تھی۔ جب اس کی برداشت جواب دے گئی تو وہ غصے سے مجھ پر چلانے لگی۔ وارث موٹر سائیکل اڑاتا ہوا گھر آیا اور اکیلا نہیں تھا بلکہ پولیس والوں کو بھی ساتھ لایا۔ پولیس کو دیکھ کر بوڑھی عورت کی ہوائیاں اڑنے لگی۔ اس نے فرار ہونے کی کوشش کی لیکن وہ لیڈی پولیس نے اسے دبوچ لیا۔ بوڑھی عورت بہت غصے میں تھی، چیختی چلائی اور میں سنگین نتائج کی دھمکیاں دے رہی تھی، لیکن پولیس نے اس کی دھمکیوں کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ پولیس والے اسے گرفتار کر کے لے گئے اور میں نے سکھ کا سانس لیا۔ بیگ کا معمہ حل ہو گیا تھا۔
لیکن مجھے یقین تھا کہ وہ بوڑھی عورت جیل میں بیٹھی غصے سے بھنا رہی ہوگی اور خود کو کوس رہی ہوگی کہ اس نے بیگ مجھے کیوں دیا۔ شاید اسے پتا نہیں تھا کہ جس گھر کی بہو کو وہ بیگ دے رہی ہے وہ پولیس والے کا گھر ہے۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ کسی بھی انجان آدمی یا عورت سے کوئی بیگ یا نہ لے۔ اس بیگ میں کوئی ایسی غیر قانونی چیز موجود ہو جو آپ کے گلے کا پھندا بن جائے، جس سے آپ بے گناہ مارے